اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفار کا ذکر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، آخرت کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کے باوجود. یہاں پر صاف صاف اس بات کی تردید فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. ہم خود پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلمہ سکھایا ہے، کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، نہ نفع پہنچانے والی نہ نقصان پہنچانے والی، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے معاذ یہ بات سن لو، اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو تمہیں کوئی بھی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارا خاص عقیدہ ہے اور وہ ہماری توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم اس پر یقین کر لیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں نفع نقصان پہنچائے سوائے اللہ کے. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم ہدایت کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں. اس کی مثال فرما رہے ہیں کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے صحرا میں بالکل بھٹکا دیا ہو، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے. تو ایک انسان اگر ہدایت کو چھوڑ کے کسی بھی راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کا حال اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو صحرا میں حیران و پریشان ہے، کہاں جائے اور کہاں نہ جائے اسے سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکارتے بھی رہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، یہاں پر ہیں ہم لوگ، یہاں پر جو ہے راستہ ہے، یہاں پر آ جاؤ. لیکن چونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے تو ہدایت سے بے نیاز کر لیا ہے، صحیح راستے پر اسے شیاطین نے بھٹکا دیا ہے. ایسے ہی اگر اللہ نہ کرے کہ شیاطین ہم میں سے کسی کو صحیح راستے سے بھٹکا دیں تو پھر کوئی کتنا بھی اسے ہدایت کی طرف بلانا چاہے پکارنا چاہے اس کی طرف نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے ان لوگوں کہ کیا ہم ایسے نعوذ باللہ ہدایت پانے کے بعد بھی ایڑیوں کے بل بھٹک جائیں کہ شیاطین جن کو اپنی زور قوت سے چلاتے ہیں ہم ان کے فرما بردار بن جائیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور ہدایت کو بالکل فراموش کر دیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی، اللہ کی رہنمائی ہی صحیح رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات اور احکامات کو چھوڑ کر کوئی انسان کہیں بھی جائے وہ صحیح راستہ نہیں پا سکتا، صحیح سمت میں اس کی رہنمائی نہیں ہو سکتی اور وہ صحیح کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کر دیں. نسلمہ، ہم اس کو اس کی تابع داری کو اختیار کر لیں، اس کی فرما برداری میں لگ جائیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کریں اور واتقوا، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اطاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد پھر اقامت صلاۃ،
اطاعت کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو کہ ہمارے ایمان کو کی ٹیسٹ کرنے کا پیمانہ ہے، 5 وقتہ نماز۔ اور یہاں پر اقامت صلاۃ کا مفہوم میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ہم تنہا اپنی نماز پڑھ کے ہم فارغ نہیں ہو جائیں گے، ہمارے اوپر سے اقامت صلاۃ کا بوجھ نہیں اتر جائے گا جب تک کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پاس پڑوس کو نماز کی ترغیب نہ کریں، نماز کا پابند نہ بنائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتا چکی ہوں کہ جس بستی میں مسجد موجود ہو اور جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، جمعہ ہو رہا ہو، تو وہاں پر اقامت صلاۃ کا مفہوم پورا ہوگا۔ تو ہمیں یہ چیز کرنا ہے، اقامت صلاۃ کرنا ہے، صرف نماز ہی نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ نماز پڑھنے میں بھی اگر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہو تو پھر ہم کہاں پڑھ رہے ہوں گے، ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے نماز قائم کرنا ہوگی، صرف پڑھنا نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نماز قائم کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ یہ تصور، آخرت کا تصور، ایمان اور اس کے بعد اسلام، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری۔ جو شخص نماز میں کامل ہوگا اس کے تمام جو ہوں گے اعمال خود کامل ہو جائیں گے۔ نماز اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب، اگر نماز ہماری کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، پوری شرائط کے ساتھ صحیح وقت پر ادا کی گئی ہے، تو دوسرے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق سمجھیں گے۔ اور اگر نماز ہی میں کمی ہوگی تو پھر گویا کہ ہم پورے کے پورے پیپر میں فیل، آخرت کے پورے امتحان میں ناکام۔ سب سے پہلی چیز نماز، اسلام، ایمان، اسلام، اس کے بعد احکامات، اس میں اقامت صلاۃ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے واتقوا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور پھر یہ تصور اپنے اندر رکھنا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف ہمیں دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں آزاد نہیں ہیں، جیسے چاہیں کرتے پھرے، جو چاہیں کرتے پھرے۔ ہمارے پاس اگر وقت ہے، ہمارے پاس اگر ذرائع وسائل ہیں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ تو اسی وقت ہم وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو پھر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ آخرت کا عقیدہ، یہ بھی ہمارا ایک مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک لمحے کا حساب ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ پوری عمر کا حساب نہ دے لیں، اور جوانی کی عمر کے بارے میں خاص طور سے سوال کیا جائے گا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وقت ہمارا ہے اور دن ہمارا ہے، ٹائم ہمارے پاس ہے اور ذرائع وسائل ہمارے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کریں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہمارے اوقات بھی گزرنا چاہیے، ہمارا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق خرچ ہونا چاہیے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ حق کے ساتھ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کئی جگہ پر قرآن مجید میں یہ آیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، برحق پیدا کیا یا حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اس پر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان، 7 آسمان اور 7 زمین بھی ہیں، ان کی الگ الگ تہیں ہیں۔ اس کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ محض ایک اتفاقی حادثہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محض کھیل کے طور پر یہ بیکار نہیں فرمائی ہے۔ یہ کوئی ایسا نعوذ باللہ کھلونا نہیں ہے کہ دل بہلانے کے لیے ہم اس سے کھیلیں اور پھر اس کے بعد کیا ہو جائے کہ اسے توڑ کر پھینک دیں۔ دراصل زمین و آسمان کا بنانا اور اس کے نظام کو چلانا ایک بہت سنجیدہ کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت
کی بنا پر کیا ہے، بہت بڑا مقصد اس کے اندر کار فرمائے۔ اور جب اس کا ایک دور گزر جائے گا زمین آسمان کی پیدائش کا، تو پھر دوسرا دور بھی ضروری ہے جو کہ آخرت کے بعد کا دور ہے، تاکہ اس کا جو خالق ہے، مالک ہے، اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو، اور اس دور کے یعنی دنیاوی زندگی کے جو نتائج ہیں اسی پر دوسرے دور کی بنیاد رکھی جائے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اور کئی مقامات پر جو ارشاد فرمایا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے سب کچھ فضول نہیں پیدا فرمایا، اور وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں صرف کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے کہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بس یوں ہی فضول پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا، اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گی؟ ہمیں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہماری جو جسمانی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمارے لیے جو زمین آسمان، چاند سورج، ستارے، سیارے اور زمین آسمان کی چیزوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، سارے جانوروں کو اور دنیا کی چیزوں کو جو ہمارے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہوا کو، پانی کو، روشنی کو، آکسیجن کو، تو یہ اتنا بڑا سسٹم کیا عبث ہے؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بس یوں بیکار پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، ان نعمتوں کا حساب نہیں کیا جائے گا، تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ ایک اور مطلب اس کا یہ ہے والذی خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کائنات کا جو نظام ہے بالکل حق کی ایک ٹھوس بنیاد پر قائم کیا ہے، عدل پر، انصاف پر، حکمت پر، صحیح راستے پر چلنے کے لیے جو قوانین ہیں، ہر قوانین اس پر ہی مبنی ہے، اور کسی غلط چیز کے لیے، باطل کے لیے اس میں کوئی جڑ پکڑنے کا یا اس میں نشو و نما پانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے باطل پرستوں کو کچھ موقع دے دیتے ہیں، وہ اپنے جھوٹ اور ظلم اور جو ہے تو ظلم و ستم کی بنا پر وہ اپنے دور میں کچھ حد تک کے جو ہے تو فروغ پا جاتے ہیں، اپنی کوشش کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے تو ایسی چیز پھلتی اور پھولتی نہیں ہے۔ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں جو غلط لوگ تھے، جو غلط چیزیں تھیں، جو غلط نظام تھا، سب کا سب ختم ہو گیا۔ یونان، مصر و روما سب مٹ گئے، جہاں سے بہت بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کی، بہت طاقتور تھے، بہت زیادہ ان کے پاس دنیاوی سسٹم بہت مضبوط تھا، لیکن آج ان کا کہیں نام و نشان نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک تیسرا مطلب اس کا یہ ہے زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا جانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو حق پر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی حق کی بنا پر ہی اس پر حکومت فرما رہے ہیں۔ اللہ کا حکم یہاں چلتا ہے، اس لیے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جس نے اسے بنایا ہے وہی اس پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمیں دنیا میں کچھ دن کے لیے دوسروں کا حکم چلتا ہوا نظر بھی آئے تو ہمیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کا حکم چل رہا ہے، کیونکہ کسی کا حکم دنیا میں نہ چلتا ہے نہ چل سکتا ہے، کیونکہ تو لوگوں کا، غلط لوگوں کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ وہ دنیا کی، کائنات کی کسی چیز پر اپنا حکم چلائیں۔ تو یہ دنیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف کی بنیاد پر پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس پر حکمرانی کرنے کا جو ہے تو روادار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی دنیا کو ختم کر کے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا میں اعمال کی بنا پر لوگوں کو دوسری دنیا کا باسی بنانے والے ہیں، جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کو ویسے ہی بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ، اور حشر اسی دن ہو جائے گا، اِلَيْهِ يُحْشَرُونَ، جمع سب کو اسی دن کیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ دیں گے تو ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا بالکل برحق ہے، صرف کن کہہ دینا یہ برحق ہے، اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہت ہوگی جس روز سور میں پھونکا جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج نعوذ باللہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ
آج جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، جنہیں کچھ حد تک کے تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے رکھا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بادشاہی قائم ہے، اور دنیا میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ہم مالک ہیں، لیکن آخرت میں ان کی ساری بادشاہت، جو کوئی دنیا میں کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنی بڑی زمین پر اس کی حکومت ہو، وہاں پر اس کا کچھ بھی ذرہ برابر اختیار نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہوگی۔ اور یوم ینفخ فی الصور، سور کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ جو ہے تو آیتیں آتی ہیں، ان سب آیتوں کو ہم جمع کر کے جب دیکھتے ہیں تو سور کے 3 مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہیں یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض، اور یوم ینفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض۔ پہلی آیت میں ففزع من فی السماوات والارض، لوگ گھبرا جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور دوسری آیت میں فصعق من فی السماوات والارض، سب تمام لوگ مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے ثم ینفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ تمام لوگ کھڑے ہو کر زندہ ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ تو کہیں پر 2 مراحل کا تذکرہ ہے، کہیں پر 3 مراحل کا تذکرہ ہے، کہیں پر صرف ایک مرحلے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ہم ان سب کو اکٹھا کر کے جب ہم ترتیب دیتے ہیں تو 3 سور ہمیں ملتے ہیں، نفخ فزع، نفخ صاعق اور نفخ قیام لرب العالمین۔ نفخ فزع یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت تمام لوگ جو ہیں تو گھبرا جائیں گے۔ اس کا نقشہ سورہ حج کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا جو جھٹکا ہوگا، زلزلہ ہوگا، بڑی چیز ہوگی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا، تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی۔ حالانکہ دنیا میں کتنی بڑی مصیبت آتی ہے تو کوئی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان نہیں بچاتی ہے، لیکن قیامت کا جو جھٹکا ہوگا، جو زلزلہ ہوگا، وہ ایسا ہوگا، اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ ہر ماں اپنے دودھ پیتے بچے تک کو بھول جائے گی، ہر حاملہ کا حمل وضع ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ فَإِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ پہلے سور کا ذکر ہے جس میں تمام لوگ گھبرا جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو گیا ہے، اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑیں گے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو گیا ہے کیا نہیں، اور اسی حالت میں رہیں گے نہ جانے کتنے برسہ برس کے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تمام دنیا کے لوگ پناہ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں باقی بچے گا الا من شاء اللہ، مگر جس سے اللہ تعالیٰ چاہے، اور پھر آخر میں اللہ لوگوں کو پناہ کر دیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور اس کے بعد تیسرے سور میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تمام کے تمام لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لوگ جو موجود تھے، جو مر چکے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ یہ تینوں سور جو ہوں گے ان کا مرحلہ انشاءاللہ کبھی وقت رہے گا تو تفصیل سے تینوں کا ذکر کریں گے۔ یہاں پر تینوں مراحل کا ذکر کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سور کے پھونکنے کا وقت ہوگا، یوم ینفخ فی الصور، جس وقت سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، یہاں پر وَلَهُ الْمُلْكُ یوم ینفخ فی الصور، جس وقت سور میں پھونکا جائے گا اس روز جو ہے بادشاہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر ہر ایک کا جاننے والا ہے، بہت ہی زیادہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی حکمت اس کے سامنے واضح ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما